السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 3 اکتوبر 2024 جمعرات کا دن ہے۔ رات کے 7:30 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین خبریں سنیے گا۔ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی جانب سے بھی ایک بہت بڑی اپیل کی گئی ہے، آپ اس کو بھی اسی ویڈیو کے اندر آگے سماعت فرمائیں گے۔ چلیے سب سے پہلے ایک رپورٹ سن لیتے ہیں، اس کے بعد ان حضرات کی رپورٹوں کو بھی سنیں گے۔ پہلے ملک یا مذہب؟ کل کچھ رفقا سے بات ہو رہی تھی جو غیر مسلم حضرات کے ساتھ کمپنی میں جاب کرتے ہیں۔ ان کا سوال یہ تھا کہ اکثر گفتگو میں ہندو رائٹ ونگ کے افراد یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ پہلے ملک یا دھرم؟ مسلمان ملک سے زیادہ مذہب کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ سوال ہندوتوادی نے بہت چالاکی سے ڈیزائن کیا ہے۔ اکثر مسلمان اس میں پھنس جاتے ہیں اور کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج کل ٹی وی اینکرز بھی یہ سوال پوچھنے لگے ہیں اور فلموں میں جیسے نیشن فرسٹ کے ڈائلاگ کے ذریعے پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ شبیع الزما صاحب فرماتے ہیں کہ کل گفتگو میں جو جواب دیا تھا وہ یہیں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر بتا رہا ہوں تاکہ دوسرے رفقا کے لیے بھی آسانی ہو۔ جواب: سوال ہی احمقانہ ہے کہ پہلے مذہب یا ملک، کیونکہ موازنہ ہمیشہ ایک جنس کی دو چیزوں میں ہوا کرتا ہے، دو مختلف چیزوں میں موازنہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ مثلا یہ موازنہ تو ہو سکتا ہے کہ شملہ کا سیب اچھا ہے یا کشمیر کا سیب، لیکن یہ موازنہ احمقانہ ہوگا کہ ناگپور کا سنترا اچھا ہے یا کشمیر کا سیب اچھا ہے۔ سیب کا موازنہ سیب سے ہوتا ہے، سنترے سے نہیں۔ اسی طرح یہ موازنہ تو ہو سکتا ہے کہ کون سی کمپنی کا فریج اچھا ہے، ایل جی کا یا سیمسنگ کا، لیکن یہ موازنہ کمقلی ہوگی کہ ایل جی کی واشنگ مشین اچھی ہے یا سیمسنگ کا فریج۔ اسی طرح ملک اور مذہب دونوں بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ مذہب کا بنیادی مقصد انسان کا تزکیہ کرنا ہے، اسے پاک کرنا ہے۔ ملک و جغرافیائی حدود ہیں جو انسان کو تحفظ فراہم کرتی ہیں، جو خالصتاً ایک سیاسی یونٹ ہے۔ دونوں کے تقاضے اور حقوق الگ الگ ہیں، دونوں کے میدان ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔ اس لیے یہ سوال ہی انویلڈ ہے کہ پہلے ملک یا مذہب۔ یہ سوال تو کیا جا سکتا ہے کہ اسلام یا ہندو دھرم دونوں میں پہلے کون؟ یہ سوال بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں پہلے کون؟ لیکن یہ سوال سراسر شرارت ہے کہ پہلے ملک یا مذہب۔ اس لیے اس سوال کے ٹریپ میں پھنس کر بیک فٹ پر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہیں دوسری جانب مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا بیان وقت ترمیمی بل کے خلاف: احتجاجی ریلیاں اور جیل بھرو مہم کے لیے مسلمان تیار رہیں۔ صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے وقف ترمیمی بل کی شدید مخالفت کی اور بل کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ بل کے خلاف ضرورت پڑنے پر دستور اور جمہوریت کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاجی ریلیاں، دھرنا اور جیل بھرو مہم کے لیے تیار رہیں اور کوئی قدم اپنے طور پر نہ اٹھائے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر عمل کرے اور امن کی فضا کو برقرار رکھتے ہوئے ہمیں وقف جائیدادوں کے تحفظ کے لیے متحدہ طور پر جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لڑائی ہرگز ہندو مسلم لڑائی نہیں ہے، بلکہ ہم کو برادران وطن کا احترام کرتے ہوئے اور انہیں اعتماد میں لے کر ہمیں حق و انصاف کی اس لڑائی کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کل رات چنچل گوڑا جونیئر کالج گراؤنڈ پر کل ہند مجلس تعمیر ملت اور انڈین مسلم فار سول رائٹس کے زیر اہتمام منعقدہ قومی کانفرنس برائے وقف ترمیمی بل 2024 سے خطاب کیا تھا۔ مولانا نے کہا کہ وقف جائیدادیں اللہ کی امانت ہے اور ان کی حفاظت بھی عبادت کے مماثل ہے۔ وقف ترمیمی بل کے خلاف مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے کی جا رہی جدوجہد کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا نے کہا کہ بورڈ کی جانب سے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی جے پی سی کو بل کی مخالفت میں 270 پر مشتمل تحریری یادداشت بھیجا جا چکا ہے۔ وہیں دوسری جانب جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی کی طرف سے ہندوستان کے مسلمانوں سے ایک بہت بڑی درد بھری اپیل کی گئی ہے۔ جمعیت کی جانب سے بتایا گیا کہ بہار کے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے مسلمان آگے آئے۔ جمعیت کی اپیل: بہار میں اس وقت بہت ہی زیادہ نازک صورتحال ہے، سیلاب آ چکا ہے اور وہاں پر لوگ بڑے تباہ کن اثرات دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت بہار کے مختلف اضلاع میں بالخصوص دربھنگا، مدھوبنی، مغل پورہ، کشن گنج اور چمپارن کی بڑی آبادی سیلاب کی تباہ کاریوں اور ڈیموں کے ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے مکمل طور پر زیر آب ہیں۔ لاکھوں لوگ اپنے گھر، فصلیں اور ذریعہ معاش سے محروم ہو چکے ہیں اور خالی ہاتھ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ انتہائی تکلیف دہ اور دل دہلانے والی صورتحال ہے۔ جمعیت علماء ہند کی ضلعی اکائیاں سرگرمیوں سے کام کر رہی ہیں اور متاثرہ علاقوں میں ضروری امدادی سامان تقسیم کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کئی اہم تنظیمیں بھی اس مہم میں حصہ لے رہی ہیں۔
اس نازک وقت میں جمعیت علماء تمام اہل خیر حضرات سے اپیل کرتی ہیں کہ جو اس نیک مقصد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ ہر ممکن حد تک کھڑے ہوں۔ آپ کا تعاون اس دکھ کی گھڑی میں متاثرین کی مشکلات کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ وہیں دوسری جانب مسلم ممالک کو نیٹو کے طرز کے اتحاد کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بڑا بیان۔ معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک نے مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے مسلم ممالک کو نیٹو طرز کا اتحاد تشکیل دینے کی تجویز پیش کی ہے۔ اسلام آباد میں پاکستانی اینکر سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے فلسطین کی موجودہ صورتحال پر بات کی اور مسلم دنیا کے اقدامات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا تھا کہ جیسے نیٹو میں 32 ممالک شامل ہیں جہاں ایک ملک پر حملہ پورے اتحاد پر حملہ تصور کیا جاتا ہے، اسی طرح 57 اسلامی ممالک کو بھی نیٹو کے اصولوں پر مبنی ایک مضبوط اتحاد بنانا چاہیے۔ ان کے مطابق اس طرح مسلمان ممالک زیادہ طاقتور ہوں گے اور مشترکہ طور پر عالمی مسائل کا سامنا کر سکیں گے، لیکن بدقسمتی سے مسلمان ممالک اس وقت تقسیم کا شکار ہیں۔ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ہر مسلمان کم از کم دعا ضرور کر سکتا ہے اور دعا کا بہترین وقت تہجد کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں سوشل میڈیا پر فلسطین کے حوالے سے آگاہی پھیلانے اور پرامن احتجاج کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ احتجاج ایک مؤثر ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مزید کہا کہ مسلمانوں کو اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور انفرادی طور پر فلسطینیوں کی مالی امداد کرنی چاہیے، چاہے وہ 100 روپے ہوں یا 1000 روپے۔ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ مسلمانوں کو اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمات دائر کرنے چاہیے اور میڈیا کو فلسطین کے حق میں آواز بلند کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر مسلمان قرآن و سنت پر عمل پیرا ہوں تو اللہ کی مدد یقینی طور پر ملے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر اسلامی نظام نافذ کیا جائے اور خلافت کا قیام عمل میں لایا جائے تو انشاءاللہ ایسے مسائل کا سامنا کبھی نہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محاسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے اگر آپ پہلی مرتبہ چینل پر تشریف لائے ہیں یا آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔